बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूजीलैंड। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान को गुज़श्ता रोज़ अदालत में पेश किया गया। अदालत के अंदर बाप और बेटे के दरमियान तलह कलामी हुई। क्या नाचाकी है? बाप बेटे से क्यों तलाक मांग रहा है? क्या वाकई ही बाप बेटे के तल्लुकात ऐसे थे जो कि पहले कोई कुछ ऐसी तस्वीर भी सामने आई हैं कि अरमगान और इसके जो वालिद हैं कामरान असगर कुरैशी, इनके कोई तल्लुकात आपस में बाप बेटे वाले नहीं थे। अदालत के अंदर जब अरमगान को लाया गया तो ना सिर्फ उसने मीडिया को देख के कुछ बात करने की कोशिश की, मदद मांगने की कोशिश की, बल्कि 164 का बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए भी जज साहब से इस्तदा करता रहा। अब ये 164 का बयान रिकॉर्ड करने के पीछे कौन सी चाल है और किस वजह से ये सारा मामला किया जा रहा है, ये भी आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि इंसदादे दहशतगर्दी की दफात अरमगान के केस में शामिल की गई हैं। इन दफात को निकालने के लिए इस वक्त क्या हिकमत अमली तैयार की गई है और अदालत के अंदर अरमगान ने अपने वालिद कामरान असगर कुरैशी से कता तल्लुकी का इजहार क्यों किया, उसके पीछे क्या वजूहात हैं? क्या वाकई ही बाप और बेटा आपस में कोई तल्लुकात नहीं रखना चाहते, या कि इसके पीछे ये साजिश है कि कामरान असगर कुरैशी को पुलिस अपनी तफ्तीश में शामिल ना करे? और साहिर हसन जैसे कि साजिद हसन अदाकार हैं, उनके बेटे हैं, जब वो पकड़े गए थे तो उन्होंने कुछ नाम बताए जो उनके मोबाइल अकाउंट्स भी सामने आए और फिर बैंक अकाउंट्स जब पकड़े गए तो पता चला कि बड़े बड़े लोग जो एज अ ड्रग सप्लायर काम कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें कुछ मजीद लोग पकड़े गए जिन्होंने ऐसे ऐसे इंकशाफात किए हैं कि पुलिस ने उस इन्वेस्टिगेशन को वहीं दबा दिया है और जो मुल्जमान पकड़े गए थे, जिनके बारे में दावा किया जा रहा था कि ये मुल्जिम पकड़े गए और अब मजीद जो बड़े मगरमच्छ हैं वो पकड़े जाएंगे, तो उन मुल्जमान का रिमांड तक नहीं लिया गया और नेक्स्ट डे उनको जुडिशल कर दिया गया। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में मुस्तफा आमिर कत्ल केस की समाअत हुई जिसमें मुल्जिम अरमगान को पेश किया गया। अरमगान के वालिद ने प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर को चूंकि धमकियां दी थी और ये धमकियों का जो मामला था इसके ऊपर एक खत भी लिखा गया था। पुलिस ने इंसदादे दहशतगर्दी कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए और बजाय कि इसमें कामरान असगर कुरैशी को दाखिल ना होने दिया जाता जिसने कि धमकियां दी थी, बल्कि मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा दी गई कि वो अदालत के अंदर दाखिल नहीं होंगे, किसी को अंदर आने ना दिया जाए। ताहम बाद में अरमगान के जो वालिदैन थे, यानी कि जो उनकी वालदा थी सारा और इसी तरह कामरान असगर कुरैशी, इन्होंने दरख्वास्तें दी कि हम अपने बेटे से मिलना चाहते हैं और इनको अदालत के अंदर बुला लिया गया। ये कह के बुलाया गया कि शोर शराबा नहीं होगा, क्योंकि कामरान असगर कुरैशी का तो एक वतीरा है कि उसने ना ये देखना है कि अदालत के क्या एटिकेट्स हैं, अहाता अदालत के अंदर क्या मैनर्स होने चाहिए, अगर सहाफ़ियों से टॉक करनी है तो वहाँ किन रूल्स को फॉलो करना है, हर जगह पे बदतमीजी करना, हर जगह पे अजीबोगरीब हरकत करना, गंदे इशारे करना और बेहुदा लैंग्वेज इस्तेमाल करना, जिसकी वजह से बजाय के कामरान असगर कुरैशी के ऊपर पाबंदी लगाई जाती कि उसे अदालत के अंदर नहीं आने दिया जाएगा, उल्टा जो सहाफी थे उन पर पाबंदी लगा दी गई। बाद में जब इनको कमरे में बुलाया गया अरमगान के वालिदैन को, तो अरमगान ने साफ इनकार कर दिया कि मैं इनको नहीं जानता हूं और मुझे इनसे नहीं मिलना। जो इनकी तरफ से वकला हायर किए गए हैं, मैं इनको नहीं मानता कि ये मेरे वकील हैं, ना ही मैं वकालतनामे पे साइन करूंगा, ये मेरा बाप नहीं है। जिसके ऊपर अदालत के अंदर ही खूब तमाशा शुरू हुआ, जिसपे के कामरान असगर कुरैशी ने अपने बेटे से कहा कि तुम मुझे तलाक दे दो अगर मेरा और तुम्हारा कोई तल्लुक नहीं है। और इसी बात से नाचाकी पैदा हुई जिसपे के पुलिस वालों ने कामरान असगर कुरैशी को अदालत के अंदर से फिर बाहर खींचते हुए लेके आए, जो कि वीडियो भी सामने आ चुकी हैं। ये भी बताया जा रहा है कि धमकियां देने वाले कामरान कुरैशी को इंसदादे दहशतगर्दी कॉम्प्लेक्स में दाखिले की इजाजत बाद में उस वक्त दे दी गई जब वो अपने बेटे से मिलने के लिए दरख्वास्त लेके आया। इनका जो वकील था आबिद जुमा खां, उन्होंने पैरवी से इनकार कर दिया था, क्योंकि पहले देखा जा सकता है कि जो आबिद जमा इनके वकील थे वो मुख्तलिफ हेयरिंग्स में इनके साथ समाअत पे आते रहे हैं। उन्होंने इनके उस बंगले का भी दौरा किया और वहां की वीडियो बना के भी शेयर की मीडिया के साथ कि ये तो एक सॉफ्टवेयर हाउस था,
یا ایک سافٹ ویئر کمپنی کے طور پہ یہاں کام کیا جاتا تھا. یہاں کوئی انلیگل کام نہیں ہوتا تھا, کال سینٹر نہیں تھا, کوئی اسکیم سینٹر نہیں تھا, کوئی یہاں پہ ڈرگ پارٹیز یا کوئی اس طرح کی انلیگل ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی تھی. لیکن اب یہ جو وکیل ہیں ان کے عابد زمان خان, گزشتہ روز انہوں نے پیروی سے انکار کر دیا تھا کہ وہ ان کی طرف سے عدالت میں پیش نہیں ہوں گے. ان کا موقف یہ تھا کہ میری ملزم کے والد کامران اصغر قریشی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اور کیس یا تو وکیل چلاتا ہے یا پھر کلائنٹ چلاتا ہے. تو یہاں پہ چونکہ جو کلائنٹ ہے کامران اصغر قریشی وہ کافی شاطر ہے, اس کو خود ہی پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. سو اس لیے یہ جو وکیل ہیں انہوں نے معذرت کر لی, لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی آپس میں کافی زیادہ جھڑپ ہوئی تھی اس وجہ سے, کیونکہ لاسٹ ٹائم جب ارمغان کو عدالت پیش کیا گیا تو جو ارمغان کے والد تھے ان کا یہ وکیل کے ساتھ موقف تھا کہ اس کو جوڈیشل کروایا جائے, اس کا ریمانڈ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے, یعنی جسمانی ریمانڈ, جس پہ کہ عدالت نے چونکہ جسمانی ریمانڈ دے دیا تھا تو اس لیے پھر کامران اصغر قریشی نے اپنے وکیل کے ساتھ کافی مس بہیو کیا کہ ہم آپ کو کس چیز کے پیسے دے رہے ہیں, اور ان کی کافی آپس میں جب بحث مباحثہ ہوا تو پھر انہوں نے ان کا کیس چھوڑ دیا تھا. بعض عدالت کے اندر جب شور شرابہ ہوا تو ملزم کے والد کو وہاں سے نکالا گیا. کامران قریشی کو پولیس والے کھینچ کے باہر لے کے آئے. سماعت کے دوران ملزم ارمغان نے اپنے والد کے وکیل کو ماننے سے انکار کر دیا. ارمغان کا کہنا تھا کہ میرا جو باپ وکیل لے کے آیا ہے نہ تو میں اس کو مانتا ہوں اور نہ ہی میں اس کو اپنا باپ مانتا ہوں, میرا کوئی والد نہیں, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس پر کامران قریشی نے کافی شور بھی مچایا اور اس نے کہا کہ تم مجھے طلاق دے دو, میرا اگر تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ جو دونوں باپ بیٹا ہیں ان کی جیسے کہ جو کچھ ڈیٹا وغیرہ کلیکٹ کیا گیا ہے تو کچھ بڑی ان کی نزیبہ قسم کی تصاویر بھی بتایا جا رہا ہے کہ سامنے آئی ہیں. تو ان کے آپس میں کیا غلط تعلقات تھے, کیا معاملات تھے, اور یہ جو باپ اب بیٹے سے طلاق مانگ رہا ہے یہ بھی بڑی عجیب سی ایک بات ہے کہ اگر بیٹا تعلق نہیں رکھنا چاہتا, کیونکہ ان سے صحافیوں نے بھی سوال کیا تھا کہ کیا واقعی ہی آپ ارمغان کے باپ ہیں, کوئی اس کی شناخت دکھائیں, کوئی اپنا آئی ڈی کارڈ دکھائیں, تو جس پہ یہ فی الحال اپنا امریکہ کا کارڈ نکال کے دکھاتے رہے ہیں, اس کے علاوہ انہوں نے کوئی اور چیز نہیں دکھائی. صحافیوں پر فائرنگ کے کیس میں بھی ارمغان کی جسمانی ریمانڈ میں 24 مارچ تک توسیع کر دی گئی, اور جو مصطفیٰ قتل کیس ہے اس کا جسمانی ریمانڈ بھی 6 روزہ مزید اس میں توسیع دی گئی اور یہ بھی 24 مارچ تک اس کو آگے بڑھا دیا گیا ہے. ارمغان نے عدالت کے اندر یہ بھی بیان دیا کہ مجھے پاک فوج کی مدد کی ضرورت ہے, مجھے موساد جوش مافیا ٹارگٹ کر رہا ہے. اس دوران ملزم ریمانڈ کے بعد بار بار چہرے سے کپڑا بھی ہٹاتا رہا اور ملزم ارمغان نے عدالت کے روبرو اعتراف جرم کی خواہش کا اظہار کیا. عدالت نے جوڈیشل مجسٹریٹ کے روبرو پیش ہونے کا کہا کہ اگر آپ نے 164 کا بیان ریکارڈ کروانا ہے تو پھر آپ جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہوں. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ارمغان نے یہ چلاکی کیوں کی, کیونکہ ارمغان کو پتا ہے کہ پہلے اسی طرح شہراز نے بھی پولیس کے سامنے کہا کہ میں 164 کا بیان ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں. جب پولیس جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں شہراز کو لے کے آئی اور جوڈیشل مجسٹریٹ سے استدعا کی کہ شہراز 164 کا بیان ریکارڈ کروانا چاہتا ہے, مصطفیٰ قتل کیس میں جو بھی اس نے آنکھوں سے دیکھا یا جتنا وہ ملوث تھا وہ تمام باتیں وہ بتانا چاہتا ہے. جیسے ہی یہ سارا معاملہ عدالت کے اندر شروع ہوتا ہے تو شہراز مکر جاتا ہے اور الٹا پولیس کے اوپر چڑھائی کر دیتا ہے کہ پولیس نے میرے پہ تشدد کیا اور 164 کا میرے سے جھوٹا بیان ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں. اور اسی وقت جو جج صاحب تھے انہوں نے شہراز کو جوڈیشل کر دیا. اب یہی والی گیم جو ہے یہ ارمغان کھیلنا چاہ رہا ہے, جو اس نے عدالت کے اندر یہ سٹیٹمنٹ دی کہ میں نے 164 کا بیان ریکارڈ کروانا ہے, لیکن جج صاحب نے چونکہ اس کا جسمانی ریمانڈ دے دیا اور انہوں نے کہا کہ جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں جائیں. اب لگ یہی رہا ہے کہ 1-2 دن میں اسے جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں لایا جائے گا, اور ارمغان یہی چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے پولیس کی کسٹڈی سے اس کی جان چھٹے اور جو وہ اس وقت جسمانی ریمانڈ پہ ہے وہ اسے کسی طریقے سے جیل کسٹڈی میں دے دیا جائے. تو اسی لیے یہ سارا معاملہ کیا جا رہا ہے. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کامران اصغر قریشی اور ارمغان نے عدالت کے اندر جو تماشا کیا, اور ارمغان نے کہا کہ میں اس کو نہیں جانتا, یہ میرا باپ نہیں ہے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کے پیچھے بھی ان کی بہت بڑی چال ہے. چونکہ اب پراسیکیوشن کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ارمغان قریشی کے جو والد ہیں کامران اصغر قریشی ان کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے, ان کو شامل تفتیش کیا جائے, کیونکہ
ارمغان نے یہ بیان دیا تھا کہ میرا باپ جو ہے وہ سہولت کار ہے اور میں نے قتل کرنے کے بعد اسے بتایا تھا، اس نے مجھے کہا تم روپوش ہو جاؤ. اس وجہ سے انویسٹیگیشن میں شامل کیا جانا تھا. لیکن اب عدالت کے اندر اس طرح کا موقف ارمغان کی طرف سے اپنانا وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کامران اصغر قریشی کو ریلیف ملے، اس کو پولیس انٹرسٹ ہی نہ لے کہ اس کا تو ارمغان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کی ماں سارا سے اس کا کوئی تعلق ہے، تو اس لیے اس کے ماں باپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے. اگر یہ پکڑے گئے میرے ماں باپ تو شاید مزید چیزیں انویسٹیگیشن میں یہ میرے حوالے سے بتا دیں، تو اس سے بہتر ہے کہ میں ان سے قطع تعلقی کر لوں. تو یہ جو انہوں نے مختلف وکلا اور پولیس کے اندر سے ہی لوگ ہیں وہی ان کو یہ مشورے دیتے ہیں کہ ایسے ایسے آپ لوگ کریں تو اس طریقے سے آپ بچ سکتے ہیں اور نکل سکتے ہیں. ایک اور یہ بہت بڑا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں، چونکہ یہ ناقابل ضمانت ایکٹ ہوتا ہے جہاں پہ انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل کر دی جائیں، ضمانت نہیں ہو سکتی، تو کسی طریقے سے اب کوشش کی جا رہی ہے کہ پولیس اس میں سے انسداد دہشت گردی کی جو دفعات ہیں وہ ایک دفعہ نکال دے اس کیس کے اندر سے، جو مقتول مصطفیٰ کا کیس ہے، تاکہ ضمانت جو ہے وہ ارمغان کی جلد از جلد ہو سکے. اور اس کے لیے بتایا یہی جاتا ہے کہ جو کامران اصغر قریشی کے بھائی ہیں آصف جمیل قریشی، وہ کافی تگودو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دفعات جو ہیں انسداد دہشت گردی کی یہ کسی طریقے سے نکالی جائیں تاکہ ارمغان کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے. جو ارمغان کی والدہ ہیں وہ بھی وکیل ساتھ لے کے آئی تھی، جو ان کی طرف سے وکیل تھا خرم عباس، تو ان کے وکالت نامے کے اوپر بھی ارمغان نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں ان کو اپنا وکیل نہیں مانتا ہوں، اور نہ ہی جو میرے باپ کی طرف سے وکیل ہے طاہر تنولی، نہ ہی میں اس کو اپنا وکیل مانتا ہوں. تو اس لیے اس نے ان دونوں وکلا کے ساتھ کہ یہ میرا کیس نہ لڑیں، یہ عدالت میں نہ آئے، اور میں اپنے جو وکلا ٹیم وغیرہ ہے وہ خود ہائر کروں گا، تو اس نے اس موقع کے اوپر کسی بھی وکالت نامے پہ پھر دستخط نہیں کیے ہیں. ایون کہ اپنی ماں کے ساتھ بھی ارمغان جو ہے وہ کافی بدتمیزی کرتا ہوا عدالت کے اندر نظر آیا. جب والدہ قریب گئی اور اس سے بات کرنا چاہی تو ارمغان نے اس کو وہاں سے جانے کا کہہ دیا کہ وہ وہاں سے چلی جائے، اس کا کوئی بھی اپنی ماں یا باپ سے تعلق نہیں ہے. تو AVCC کے حوالے 24 مارچ تک کر دیا گیا ہے دوبارہ سے ارمغان کو، اور اب مزید انویسٹیگیشن پولیس کرے گی یا جو بھی معاملہ ہوگا. اس کے ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ساحر حسن پکڑا گیا اور ایک پورا ڈرگ ریکٹ کے ساتھ وہ کام بھی کر رہا تھا. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ساحر حسن کے 2 ساتھی پکڑے گئے، جو کہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں آپ سے شیئر کیا تھا. ان دونوں کا جسمانی ریمانڈ نہیں لیا گیا کیونکہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے نام بتا دیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 4 معروف اینکر ہیں جو کہ بڑے بڑے ٹی وی چینلز کے ہیں، وہ میرے سے ڈرگ خریدتے بھی ہیں اور ایز اے سپلائر کام کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ بڑے سیاستدانوں کے نام لیے ہیں اور کچھ ایکٹریس کے نام لیے گئے ہیں. ایک تو پاکستانی ایکٹریس وہ ہیں جنہوں نے شاہ رخ خان کے ساتھ انڈیا میں جا کے بھی مووی کی ہے، تو وہ بھی بہت بھاری مقدار میں خریدتی ہیں ڈرگ، یعنی ویڈ امپورٹنٹ جو ہے وہ خریدتی ہیں. اور یہ اس طرح کی ڈرگ ہے کہ جو لاکھوں روپے کی ڈیلی بیسس پہ خریدی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی یہ جو مختلف پولیٹیشنز کے نام آ رہے ہیں اور جو اداکاراؤں کے وغیرہ کے نام اس میں آئے ہیں، ماڈلز کے نام ہیں، جو کہ یہ 2 لوگ اور پکڑے گئے ساحر حسن کے ساتھی، اور انہوں نے بتائے تو پولیس میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہوئی کہ ان کا نام بھی لے گیا. اس کے ساتھ ساتھ پولیس نے ان دونوں ملزمان کا اتنی بھاری مقدار میں ان سے ویڈ اور دیگر جو منشیات ہے وہ برآمد ہوئی، لیکن ان کو اگلے روز ہی عدالت میں لے کے گئے اور ان کو جوڈیشل کسٹڈی میں دے دیا. ان کا ریمانڈ نہیں لیا، ان کی انویسٹیگیشن نہیں کی. ظاہر ہے کوئی بڑا فون آ گیا ہوگا کہ ان کو انویسٹیگیشن میں شامل نہیں کرنا، اور ان ناموں کو بھی پولیس نے اسی لیے دبا لیا. طاہر حسن نے جو پہلے نام بتائے تھے یا کچھ اکاؤنٹس سامنے آئے اور جیسے کچھ اداکاراؤں کے نام بھی سامنے آئے تھے، تو وہ تو بہت چھوٹے نام تھے. اب جو یہ 2 لوگ پکڑے گئے ہیں، ان کے پاس جو معلومات ہیں ان کو سن کے پولیس کانوں کو ہاتھ لگا رہی ہے. اس میں جو بالخصوص لیڈ کلاس کے بچے ہیں، اسی طرح پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر کے لوگوں کے بچے ہیں، اس میں افسران کے. تو اس لیے یہ وہ ایک اس طرح کا ڈرگ ریکٹ ہے کہ ان کو بالخصوص ہاتھ ڈالنا جو ہے وہ اس لیے پولیس کے لیے ناممکن سی بات ہے، اس لیے وہ انویسٹیگیشن ہی نہیں کر رہے ہیں. اور اس کے اوپر تو ویسے بھی وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی ہدایات
पुलिस को की थी कि वो जितने भी मनशियात वाले केसेस हैं इसमें किसी भी लीड क्लास या किसी पॉलिटिशियन या इसी तरह जो ब्यूरोक्रेट्स हैं बड़े बड़े, किसी के घर में भी रेड ना करें या किसी को भी डिस्टर्ब ना करें। तो ये ड्रग रैकेट सिर्फ कोई एक बंदा नहीं चला रहा कि साहिर हसन इतने अरसे से या उसका बाप साजिद हसन, ये एक पूरा ड्रग माफिया है। इवन के जो बाजिल और यहया हैं वो बड़े खानदानों के लड़के बताए जाते हैं, दोनों ही गायब हो चुके हैं, आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं। ये वही किरदार हैं बाजिल और यहया जो कि भारी मिकदार में बैरून ममालिक से, कैलिफोर्निया और बैंकॉक वगैरह से मनशियात मंगवाते हैं और आगे फिर इनको सप्लाई करते हैं। और ये जो साहिर वगैरह हैं और दीगर इनके साथ जो लोग हैं, एक पूरी ये चेन है, इनके अंदर बड़ी बड़ी अदाकाराएं मॉडल्स शामिल हैं जो कि ड्रग सप्लाई करती हैं। तो जब उनके नाम सबके सामने आते हैं तो इसलिए सब खामोश हो जाते हैं कि अगर किसी का नाम लेंगे तो पुलिस खामोश है तो फिर दूसरे लोग जो हैं वो इस पे कैसे बात कर सकते हैं। तो इस वक्त अरमगान जो है वो किसी तरीके से कोशिश कर रहा है कि इंसदादे दहशतगर्दी की दफात को खत्म करवाया जाए, और इसके लिए वो अपने तौर पे सारी एफर्ट कर रहा है कि जो बाप या मेरी माँ है वो साइड पे हो जाएं और मेरे साथ जो एक टीम है मैं उसके साथ काम करूं। अभी भी थाने के अंदर उसे प्रोटोकॉल से रखा गया है, जो भी उसकी डिमांड्स हैं उसके मुताबिक उसको वहां पे डील किया जा रहा है। एसएचओ के कमरे में उसको आराम करवाया जाता है, वॉशरूम भी वहीं पे वो यूज करता है, यानी कि जो आम वहां पे लोग रखे हुए हैं, जो अरमगान को सहूलियात दी गई हैं वो वहां पे दीगर लोगों के पास मौजूद नहीं है। सो मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।